السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم انشاءاللہ عزیز قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ان پہ ڈسکشن کریں گے۔ آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کو پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن آپ کو سلامتی بھیجتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب اچھے الفاظ میں دینا ہے، اس سے بہتر الفاظ میں دینا ہے، یا کم از کم اسی الفاظ کو دہرا دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نے اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یعنی کہ اچھے بہتر الفاظ میں اس کو جواب دینا ہے۔ اسی سلسلے مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 5 حق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا اچھے الفاظ میں جواب دے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دوسرے مومنین سے محبت نہیں کرو گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محبت کو بڑھانے کے لیے اس سلام کو عام کرو، یعنی کہ جس طرح آپ سلام کو عام کرو گے تو مومنین کی ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے، وہاں پہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 10 نیکیاں مل گئی۔ پھر دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 20 نیکیاں ملی۔ ایک تیسرے صحابی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 30 نیکیاں ملی۔ دوستو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو ہے وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، اور ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ ان سے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، نہ تو کچھ خریداری کرتے ہیں، نہ کسی کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کر کے نیکیاں سمیٹ سکوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہماری جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنائے، جنت الفردوس میں حصول کے ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔